الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت جس کو ہم نے آج ایکسپلین کرنا ہے وہ آپ کی کتاب اسلامیات کے سبق نمبر 3 سے لیا گیا ہے، اور وہ دوسری نشانی ہے دجال کا نکلنا۔ صفحہ نمبر 30 پر، کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر یہ نشانی موجود ہے۔ اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا نکلنا ہے۔ دجال ایک انوکھی طرز کا شخص ہوگا جو لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری پر گوشت ہوگا، اور گوشت کی طرح ایک پردہ سے لٹک رہا ہوگا، یعنی لٹکی ہوئی کھال۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ دجال ایک گدھے نما جانور پر سوار ہوگا اور بادل اور ہوا کی تیز رفتار سے سیر کرے گا۔ دجال کا بہت بڑا لشکر ہوگا جو کفار اور منافقین پر مشتمل ہوگا۔ دجال ساری زمین پر چکر لگائے گا، گھومے گا اور ہر طرف فتنہ و فساد پھیلائے گا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ دجال جہاں جائے گا اپنے ساتھ ایک آگ اور ایک باغ لے جائے گا۔ باغ کا نام جنت رکھے گا اور آگ کو جہنم کہے گا۔ دجال کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کی جہنم دراصل آرام کی جگہ ہوگی۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور بہت سے عجائبات دکھائے گا، مثلا مردوں کو زندہ کرنا، بنجر زمین سے سبزہ اگانا، آسمان سے بارش کا برسانا، لیکن یہ سب اصل میں اس کے جو ہے وہ کرشمے ہوں گے۔ ان کو آپ جادوئی کرشمے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی آج کل ایسا ہو رہا، ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش بھی برسائی جا رہی ہے اور آگ بھی جہاں چاہے لگائی جا رہی ہے۔ جو شخص دجال کو خدا مان لے گا اسے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ دجال کا فتنہ 40 دن تک رہے گا۔ آپ اس ہیڈنگ کو سمجھ گئے ہوں گے جس کو ہم نے ریڈ کیا۔ آئیے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں، اور ایکسپلین کرنے کے لیے میں اپنی اسی کتاب علامات قیامت کی طرف جاتا ہوں، جہاں میں نے علامات قیامت کی 5ویں بڑی علامت جس کو میں نے بیان کیا آپ کی کتاب میں دوسری، کیونکہ 6 علامتیں کہ آپ کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں اسٹوڈنٹ کی، اور یہاں میں نے درمیان میں اور بھی علامتیں ذکر کی ہیں اس سے قطع نظر۔ یہ دیکھیے، خروج الدجالی فی 7 اشہر، قسطنطنیہ کی فتح کے 7ویں ماہ میں دجال نکلے گا۔ ایک اور روایت میں فی 7 سنین، 7 سال کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال یہ ضروری ہے کہ دجال کا نکلنا یہ علامات قیامت میں سے ہے، اور علامات قیامت بھی کبریٰ میں سے ہے۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں دجال کیا ہے، جو آپ کی کتاب میں ہم نے ریڈ کیا کہ دجال ایک انوکھا سا شخص ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، کانا ہوگا، ایک آنکھ سے دوسری آنکھ پہ گوشت لٹک رہا ہوگا۔ کیا ہے یہ، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دجال مسیح کذاب کا نام ہے۔ یہودی اس کو مسیح کہتے ہیں، ہم مسیح کذاب کہتے ہیں، جھوٹا، مکر کرنے والا، فریبی، اس کو دجال کہتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جیسا کہ آپ کی بک میں بھی گزرا ہے۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، کافر کو نظر نہ آئے گا، یعنی مسلمان کو نظر آئے گا لکھا ہوا، لیکن کافر کو نظر نہ آئے گا۔ وہ 40 دن میں تمام روئے زمین پر چکر لگائے گا، مگر مکہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ ان 40 دن میں پہلا دن یاد رکھیے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن معمول کے دنوں کے مطابق ہوں گے۔ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی، جیسا کہ آپ کی کتاب میں بھی ذکر ہے
کہ وہ جس کا نام جنت رکھے گا اور دوزخ رکھے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو تو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور حقیقت میں وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا دجال کا، وہ اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو واقع میں آسائش کی، آرام کی جگہ ہوگی۔ بہت سے عجائب و غرائب دکھائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، اور یاد رکھیے یہ کام ہے ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس وقت جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ مردے زندہ کرے گا، یہ بھی تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ایک مومن صالح اس طرح متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے؟ وہ کہیں گے میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال کے حکم سے ان کو زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب جھوٹا دجال ہے۔ دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کے 2 حصے کر دیا جائے گا، اور دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا۔ پھر کہے گا اٹھ، تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب دجال ان سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اے لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا، اور پھر وہ نہ کر سکے گا، اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و پا سے پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا، مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الرجل هو الخضر علیہ السلام، یقیناً وہ آدمی جسے دجال قتل کرے گا، 2 حصوں میں چیرے گا پھر زندہ کرے گا، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ یاد رہے کہ دجال قوم یہود کا ایک مرد ہے جو اس وقت بحکم الہی جو ہے وہ دریائے طبرستان کے جزائر میں قید ہے۔ یہ آزاد ہو کر ایک پہاڑ پر آئے گا، وہاں بیٹھ کر آواز لگائے گا، اور دوسری آواز پر لوگ جنہیں بدبخت ہونا ہوگا اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور یہ ایک عظیم لشکر کے ساتھ ملک خدا میں فطور فتنے پیدا کرنے کو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ اس کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہو کر سوار ہوگا، اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اس وقت میں مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام صرف ان کو تسبیح و تحلیل دے گی، یعنی وہ خود ذکر خدا کریں گے اور بھوک پیاس ان سے رفع ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ دجال بنا ہے دجل سے، جس کے معنی ہے فریب، دھوکہ، فراڈ۔ دجال فریبی دھوکے باز کو کہا جاتا ہے، اور یہ 30 دجال دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ان میں سے سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے جھوٹا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سید الانبیاء پر نبوت ختم ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ دجال کا لغوی معنی جھوٹا، سچائی کو چھپانے والا ہے، اور بہت سارے دجال نکل بھی چکے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مرزا علی محمد باب، اور مرزا علی حسین بہا اللہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی۔ جیسے کہ میں نے اس کے متعلق تو پچھلی جو ہے وہ کلاس میں جب پڑھایا تھا تو اس میں ختم نبوت کے حوالے سے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ تو یاد رہے کہ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پورا ہو چکا ہے، اور جھوٹے مکار بھی نکل چکے ہیں، اور بہت سے نکل چکے ہیں۔ اس لیے دجال کے فریب سے بچنے کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کی نشانیوں کو پہچاننا بھی چاہیے، تاکہ ہم اس کے گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے اور اس کو سمجھیے، تاکہ آپ اس کو ذہن نشین کر لیں اور آپ کو سوالات کے جوابات دینے میں آسانی ہو۔ اگلی جو علامات کبریٰ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں، اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔